حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماہ مبارک رمضان تمہارے پاس آیا ہے، اللہ نے اس کا روزہ تم پر فرض کیا ہے، اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس ماہ میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس کی خیر و بھلائی سے محروم کر دیا گیا تو وہ ہر خیر و بھلائی سے محروم کر دیا گیا۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام الریان ہے، اس میں صرف روزے دار ہی داخل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان اور اخلاص اور ثواب کی نیت سے روزے رکھے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جو شخص ایمان اور اخلاص اور ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کرے، نماز تراویح کا اہتمام کرے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جو شخص ایمان اخلاص اور ثواب کی نیت سے شب قدر کا قیام کرے تو اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کے ہر نیک عمل کو 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، روزے کے سوا، کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، وہ اپنی خواہش اپنے کھانے کو میری وجہ سے ترک کرتا ہے۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک فرحت اور خوشی تو اس کے افطار کے وقت ہے، جبکہ ایک خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت ہے، اور روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اور روزہ ڈھال ہے، جس روز تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ فحش گوئی ہذیان سے اجتناب کرے، اور اگر کوئی اسے برا بھلا کہے یا اس سے لڑائی جھگڑا کرے تو وہ کہے کہ میں روزہ دار ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا، رب جی، میں نے دن کے وقت کھانے پینے اور خواہشات سے اسے روک رکھا، اس کے متعلق میری سفارش قبول فرما۔ اور قرآن عرض کرے گا، میں نے اسے رات کے وقت سونے سے روکے رکھا، اس کے متعلق میری سفارش قبول فرما۔ ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم روزہ نہ رکھو حتیٰ کہ تم رمضان کا چاند دیکھ لو، اور روزہ رکھنا موقوف نہ کرو حتیٰ کہ تم اس حلال شوال کو دیکھ لو۔ اگر مطلع ابر آلود ہو، یعنی بادل اور دھند وغیرہ ہو، تو اس کے لیے 30 دن کا اندازہ کر لو۔ اور ایک روایت میں ہے، فرمایا، ماہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے، تم روزہ نہ رکھو حتیٰ کہ تم اس حلال رمضان کو دیکھ لو۔ اگر مطلع ابر آلود یعنی بادل فاو اور دھند وغیرہ ہو تو پھر 30 دن کی گنتی مکمل کر لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھے، البتہ اگر کوئی شخص معمول سے روزے رکھتا چلا آ رہا ہے تو وہ اس روز روزہ رکھ لے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، لوگ چاند دیکھنے کے لیے جمع ہوئے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں نے اس کو دیکھ لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں سحری کھانے کا فرق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک لوگ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے، دین غالب رہے گا، کیونکہ یہود و نصارہ افطار کرنے میں تاخیر کرتے تھے۔
جب تم میں سے کوئی اذان فجر سنے اور کھانے پینے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد اسے نیچے رکھے۔ جو شخص روزہ کی حالت میں جھوٹ اور برے اعمال ترک نہیں کرتا تو اللہ کو کوئی حاجت نہیں کہ وہ شخص اپنا کھانا پینا ترک کر دے۔ جو شخص بھول جائے کہ وہ روزہ سے ہے اور وہ کھا لے یا پی لے تو وہ اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اسے تو اللہ نے کھلایا پلایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ایک آدمی نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اللہ کے رسول، میں تو مارا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کیا ہوا؟ اس نے عرض کیا، میں روزے کی حالت میں اپنی اہلیہ سے جمع کر بیٹھا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے پاس کوئی غلام ہے جسے تو آزاد کر دے؟ اس نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم لگاتار 2 ماہ روزے رکھ سکتے ہو؟ اس نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توقف فرمایا۔ ہم اسی اثنا میں تھے کہ کھجوروں کا ایک بڑا ٹوکرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسئلہ دریافت کرنے والا کہاں ہے؟ اس شخص نے عرض کیا، میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ لو اسے صدقہ کر دو۔ اس آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا میں اپنے سے زیادہ محتاج شخص پر صدقہ کروں؟ اللہ کی قسم، مدینہ میں 2 پتھریلے کناروں کے درمیان کوئی ایسا گھر نہیں ہے جو میرے گھر والوں سے زیادہ ضرورت مند ہو۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ہنسے کہ آپ کے دانت مبارک ظاہر ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے اپنے گھر والوں کو کھلاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قید کی تو آپ نے روزہ افطار کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے کہ آپ نے ہجوم اور ایک آدمی دیکھا جس پر سایہ کیا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے کیا ہوا؟ صحابہ نے عرض کیا، روزے دار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک سفر تھے۔ ہم میں سے کچھ روزے سے تھے اور کچھ نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا۔ ایک سخت گرم دن میں ہم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو روزہ دار تو نڈھال ہو کر گر پڑے، جبکہ جن لوگوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے خیمے لگائے اور سواریوں کو پانی پلایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج روزہ نہ رکھنے والے اجر لے گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ کے لیے روانہ ہوئے تو آپ نے روزہ رکھا، حتیٰ کہ آپ مقام اصفان پہنچے تو آپ نے پانی منگوایا اور اسے ہاتھ سے بلند کیا تاکہ لوگ اسے دیکھ لیں۔ پس آپ نے روزہ افطار کر لیا حتیٰ کہ آپ مکہ پہنچ گئے، اور یہ رمضان کا واقعہ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران سفر روزہ رکھا بھی ہے اور افطار بھی کیا ہے۔ جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔ اللہ نے مسافر سے نصف نماز ساقط فرما دی، جبکہ مسافر دودھ پلانے والی اور حاملہ خاتون سے روزہ ساقط فرما دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت کے لیے اپنی خاوند کے پاس ہوتے ہوئے اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا جائز نہیں، اور وہ اس کی اجازت کے بغیر کسی کو اس کے گھر میں آنے کی اجازت نہ دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، حائضہ کا کیا معاملہ ہے کہ وہ روزہ کی قضا دیتی ہے اور نماز کی قضا نہیں دیتی؟ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، ہم بھی اس سے دوچار ہوتی تھیں تو ہمیں روزے کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا، جبکہ نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فوت ہو جائے اور اس کے ذمہ روزے ہوں تو اس کی طرف سے اس کا وارث روزے رکھے۔
حضرت عبداللہ بن شفیق بیان کرتے ہیں، میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، میں آپ کے بارے میں نہیں جانتی کہ آپ نے رمضان کے علاوہ کسی اور ماہ کے پورے روزے رکھے ہوں، اور ایسے بھی نہیں کہ آپ نے کسی ماہ میں کوئی روزہ نہ رکھا ہو، بلکہ آپ ہر ماہ کچھ روزے رکھتے تھے حتیٰ کہ آپ وفات پا گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم فرمایا تو انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ تو وہ دن ہے کہ یہود و نصارہ اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذوالحجہ کے عشرہ میں کبھی روزے سے نہیں دیکھا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے دریافت کیا، آپ روزہ کیسے رکھتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سے ناراض ہوئے۔ جب عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کی ناراضگی دیکھی تو کہا، ہم اللہ کے رب ہونے، اسلام دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں۔ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ بار بار یہ بات دہراتے رہے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ جاتا رہا تو عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس شخص کی کیا حالت ہے جو ہمیشہ روزے رکھتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے روزہ رکھا نہ افطار کیا۔ پھر انہوں نے عرض کیا، اس شخص کا کیا حال ہے جو 2 دن روزہ رکھتا ہے اور 1 دن نہیں رکھتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی اس کی طاقت رکھتا ہے۔ پھر انہوں نے عرض کیا، اس کا کیا حال ہے جو 1 دن روزہ رکھتا ہے اور 1 دن نہیں رکھتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ اور پھر انہوں نے عرض کیا، اس شخص کا کیا حال ہے جو 1 دن روزہ رکھتا ہے اور 2 دن نہیں رکھتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ مجھے اس کی طاقت مل جائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر ماہ ایام بیض کے 3 روزے اور رمضان کے روزے رکھنا ہمیشہ روزہ رکھنے کے مترادف ہے، جبکہ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کے روزے کے بارے میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ سابقہ اور آئندہ سال کے گناہ مٹا دے گا۔ یوم عاشورہ کے روزے کے بارے میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ سابقہ سال کے گناہ مٹا دے گا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے روزے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا، یہی میرا یوم پیدائش ہے اور یہی یوم نبوت، یعنی اسی روز مجھ پر وحی نازل کی گئی۔ جو شخص رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، گویا اس نے زمانہ بھر کے مسلسل روزے رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے 2 ایام میں روزہ رکھنا جائز نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، عبداللہ، مجھے بتایا گیا ہے کہ تم دن کے روزے رکھتے ہو اور رات کو قیام کرتے ہو۔ میں نے عرض کیا، جی ہاں اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے نہ کیا کر، روزہ رکھا کر اور کبھی نہ بھی رکھا کر، رات کو قیام بھی کیا کر اور سویا بھی کر، کیونکہ تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے، تیری آنکھ کا تجھ پر حق ہے، تیری اہلیہ کا تجھ پر حق ہے اور تیرے مہمان کا تجھ پر حق ہے۔ مسلسل روزے رکھنے والے کا کوئی روزہ نہیں۔ ہر ماہ 3 دن روزے رکھنا زمانہ بھر کے روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ ہر مہینے 3 روزے رکھا کر اور ہر ماہ قرآن مجید مکمل کیا کر۔ میں نے عرض کیا، میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین روزے رکھ۔ داؤد علیہ السلام کے روزے 1 دن روزہ اور 1 دن افطار، 7 دن میں قرآن مجید مکمل کر اور اس پر اضافہ نہ کر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیر اور جمعرات کے روز اعمال پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل اس حال میں پیش کیا جائے کہ میں روزے سے ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہوئے پایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا یہ کون سا دن ہے جس کا تم روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا یہ ایک عظیم دن ہے، اللہ نے اس روز موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی جبکہ فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے شکر کے طور پر اس دن کا روزہ رکھا، تو ہم بھی اس روز کا روزہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تمہاری نسبت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روز کا روزہ رکھا اور اس کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی صرف جمعہ کے دن روزہ نہ رکھے الا یہ کہ وہ اس سے پہلے یا اس کے بعد روزہ رکھے، یعنی یا تو اس نے جمعہ سے پہلے بھی روزہ رکھا ہوا ہو یا اس نے جمعہ کے اگلے دن کا روزہ رکھنا ہو تو وہ رکھ سکتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر جب تم مہینے میں 3 روزے رکھو تو 13، 14 اور 15 کا روزہ رکھو۔